گناہوں میں ڈوب گئے اور توبہ کی طرف نہیں آتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے میرا بندہ پلٹ رجوع کر میری طرف، اور بندہ پلٹتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور پھر اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہم کتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس سے توبہ نہیں کی تو انجام کیا ہے؟ دیکھو حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، ایک گھونٹ، جب وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا، اس کے پورے جسم پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ میں شراب کا وہ گلاس ہوگا جس سے وہ نشہ کیا کرتا تھا، اس کے گلے کے اندر شراب کی وہ بوتل لٹک رہی ہوگی جس سے وہ نشہ کیا کرتا تھا، اور اس کے منہ سے غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا. نشہ کرنے والے اس انداز سے قیامت کے دن آئیں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نشہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو اس طرح آئیں گے کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور وہ چلنے بھی نہیں پاتے ہوں گے، بلکہ لڑکھڑا کے گرتے ہوں گے، بلکہ ان کے پیٹ میں لوگ جہنم کے بچھو دیکھیں گے. اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے کسی نے ان پر آصف کر دیا، ان پر آصف کا اثر ہو گیا، پاگل اور مجنون کی طرح نظر آ رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ بڑے بڑے پیٹ والے جن کے پیٹوں کے اندر بچھو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاج کا کاروبار کیا کرتے تھے اور یہ سود کھاتے تھے، اس لیے کہ سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. مسلمین گناہوں کے اندر گرفتار ہے، گانے باجے تماشے آج قوم مسلم کی پہچان بن چکے ہیں. لوگ گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گانوں کو برا بھی نہیں سمجھتے، میوزک کو برا بھی نہیں سمجھتے. آج کتنے مکانات ہیں، آج کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر میوزک نہیں بجتا، ہر گھر میں میوزک بج رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ہر گھر میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، ہر گھر میں ناچ گانا عام ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دیکھ لو اللہ اکبر، نمازیوں کے گھر میں بھی گانے بج رہے ہیں. اللہ اللہ، جن کے چہروں پر سنت رسول ہے ان کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے. دیندار کہلانے والے بھی چھپ چھپا کر ناچ گانوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ اللہ، بلکہ یاد رکھو آج مسلمان یہ سوچتا ہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، میں حج بھی کر رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کر رہا ہوں، میں سب نیکیاں کر رہا ہوں، اگر 2-4 گناہ کر لوں تو کیا مشکل ہے؟ یاد رکھو اپنے اعمال پر غرور نہ کرنا، اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا. لوگوں کے سامنے نیکیاں کر کے اپنے گھروں کے کمروں کے اندر گناہ کرنے والوں، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، آؤ ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سن لو. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام زید شہید مظلوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ امام زید کون ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں قبرستان رات میں جاؤں، رات کی تاریکی میں قبرستان جاؤں، اور قبرستان جانے کے بعد میں ذرا ایسا کوئی منظر دیکھوں جس کو میں عبرت کے طور پر لوگوں کو بتا سکوں اور لوگوں کو گناہوں سے بچا سکوں. میرے جوان دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا. کتنی خوبصورت بات یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کے سگے پوتے امام زید شہید فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے میں قبرستان یہ دعا کر کے گیا اللہ مجھے کوئی ایسا منظر دکھا دے، یا ماتھے کی آنکھوں سے دکھا دے، یا دل کی آنکھوں سے دکھا دے، تاکہ میں لوگوں کو عبرت کی بات بتاؤں، لوگ گناہ سے بچ سکیں. میرے وہ جوان جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، جو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ چھپا کر گناہ کرتے ہیں. جب بندہ اپنے پہچان والوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا میرا اللہ اس گناہ کرنے والے بندے
سے کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے بندوں سے تو پردہ کر لیا اور ان کا خیال کر کے تو ان سے تو چھپ گیا، لیکن تجھے میرا خیال نہ آیا، تو ان سے چھپ کے گناہ کر رہا ہے اور مجھ سے نہیں چھپتا اور مجھ سے چھپ بھی نہیں سکتا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص لوگوں سے چھپ کر گناہ کرے ان کی عزت کے لیے اور میرے سامنے گناہ کرے، پھر اس کا ایمان میں معتبر نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو بے ایمان کر دیا کرتا ہوں۔ چھپ کر گناہ کرنے والوں، یہی ہے نا، باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ تک نہیں پیئیں گے، اللہ اکبر، پڑوسی دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں جھکی ہوئی رہے گی، دوست دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی ہمت نہیں کریں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سود کا دھندا جاری ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب پی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں کے ساتھ فراق کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کاروبار میں جھوٹ کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سارے جرائم کیے جا رہے ہیں۔ جس قوم کو دوستوں کی عزت کا تو خیال ہو اور اس قوم کو اللہ کی عزت کا خیال نہ ہو، اللہ کی شان غیرت کا خیال نہ ہو، اللہ کی شان ربوبیت کا خیال نہ ہو، کہاں ہو؟ کس ملحدیت اور بے دینیت کی طرف جا رہے ہو؟ جو قوم اپنی اللہ کی غیرت کا خیال نہ کرے، غور تو کرو۔ امام زید شہید فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی اللہ مجھے کوئی منظر دکھا، فرماتے قبرستان گیا تو قبرستان جا کر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک قبر سے مردے کو نکالا گیا، اس مردے نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں۔ پھر آسمان سے آگ کی زنجیر، آگ کی ایک زنجیر چین آسمان سے اتری آگ، اس کے حلق میں ڈالی گئی اور اس کے حلق سے گزرتی ہوئی اس کے پیٹ میں ڈالی گئی اور اس کے پیٹ سے گزرتی ہوئی اس کے پاخانے کے مقام سے وہ نکلنے لگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بشری تقاضے کے مطابق کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ کتنا چیخ رہا ہوگا۔ امام زید فرماتے ہیں جب آگ کی زنجیر اگر گرم چائے کا گھونٹ منہ میں چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب آگ کی زنجیر منہ میں ڈالی جائے اور وہ پیٹ سے گزرتی ہوئی پاخانے کے مقام سے نکلے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام زید کہتے ہیں وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا اور کہتا تھا فرشتوں کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ دھیان سے سننا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ یہ بے نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا ابھی، جو ہم اپنی نمازوں پہ گھمنڈ کر بیٹھے ہیں نا، بے نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں حج نہیں کرتا؟ کیا میں عمرے نہیں کرتا؟ کیا میں صدقہ نہیں دیتا؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا؟ کیا میں عبادت نہیں کرتا؟ سب تو کرتا ہوں فرشتوں، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ تو جواب آتا ہے تو ہر نیکی کرتا ہے مگر جب اکیلے میں ہوتا ہے تو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور جو اکیلے میں گناہ کرے اللہ لوگوں کے سامنے کی ہوئی نیکی کو ایسے بکھیر دے گا جیسے ریت کے ذرات بکھیر دیے جاتے۔ آج اپنی راتیں کیسی، آج اپنی تنہائیاں کیسی ہیں؟ وہ جوان جس کی راتیں کل تک مصلی پر گزرا کرتی تھی، وہ جوان کل تک جس کی راتیں عبادتوں میں گزرا کرتی تھی، وہ جوان کل تک جس کے تقوی اور تقدس کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جوانوں کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی، آج میری قوم کا وہ جوان کبھی تاش کے پتے، کبھی جوا، کبھی جرائم کے اندر مبتلا ہے۔ نہیں میرے عزیز، یاد رکھنا گناہ اللہ نے گناہ کرنے کے لیے جوانی نہیں دی، اللہ نے جوانی عبادت کے لیے دی، اللہ نے جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی، اللہ نے جوانی اللہ کو منانے کے لیے دی۔ یہ جوانی کی طاقت
گناہ کرنے کے لیے نہیں، یہ جوانی کی طاقت اللہ کو منانے اور راضی کرنے کے لیے۔ آؤ پلٹو اللہ کی طرف، بات بہت طویل ہوگی، اب دو باتیں عرض کر کے ہم چلتے ہیں اور رجوع کرنے کا ذہن بناتے ہیں۔ پلٹو اللہ کی طرف، کتنا بھی بڑا جرم ہے، کتنا بھی بڑا پاپ ہے، مگر پلٹو اللہ کی طرف۔ آؤ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو صوفیہ نے تصوف کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس واقعے کو لکھا ہے، اس کو سنو اور پلٹنے کا ذہن بناؤ۔ یاد رکھنا، اگر آج نہ پلٹے تو پھر کبھی پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ توبہ کو کل پر مت ڈالو، توبہ کو کل پر مت ڈالو۔ میری ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جب موقع ملے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ ایک نوجوان مولا علی کے سامنے پڑھتا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب۔ مولا کائنات نے فرمایا مذاق مت کر، استغفر اللہ پڑھنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ شرمندگی کا نام۔ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، اپنے گناہ پہ نادم ہو، اور تیرے آنکھ سے آنسو نکلے اور تو اس گناہ کو برا جانے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ تو گناہ سے نکلے تو پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹے، ایسے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اسی راستے سے بکری کے تھن میں دودھ نہیں جا سکتا۔ ایسا بندہ جب گناہ سے ہجرت کر جائے تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ ایسے بندوں کو کہتے ہیں سچی توبہ اور توبۃ النصوح کرنے والے بندے۔ اور جب کوئی ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ ان بندوں کی شان یہ کر دیتا ہے کہ ان کو اپنا مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کو مقام محبوبیت سے نواز دیتا ہے، ان کو مقام ولایت سے نواز دیتا ہے۔ یہ مت سوچنا میں نے یہ کیا یہ کیا، کچھ بھی کیے ہو سچی توبہ کرو اور ابھی کرو، اسی وقت کرو۔ شب برات آئے گی تو ہم گڑ گڑائیں گے ضرور، لیکن کل پر مت ڈالو توبہ۔ اور کیسے کیسوں نے توبہ کی۔ ابھی میں نے سود کا ذکر کیا، بیاج کا۔ ایک لقمہ جو سود کا کھائے، بیاج انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کی طرح۔ سود کھانے والا گویا کہ کعبے میں زنا کرنے والے کی طرح۔ اتنی بدترین وعیدیں ان لوگوں کے لیے۔ اب سنیے، لیکن جو توبہ کرے، سود سے بھی توبہ ہو سکتی اگر کوئی کرنا چاہے، زنا سے بھی توبہ ہو سکتی کوئی کرنا چاہے، شراب سے بھی توبہ ہو سکتی، بلکہ شرک سے بھی اگر کوئی توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اللہ شرک بھی معاف کرتے ہیں۔ توبہ چاہیے، پلٹو۔ ایک جوان تھا، بصرہ کی سرزمین پر ایک جوان تھا، اور وہ جوان کا کاروبار ہی تھا سود کا کاروبار، بیاج کا کاروبار، بیاج کا کاروبار کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کا نام حبیب تھا، لیکن لوگ اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ صوفیہ نے اس واقعے کو جو لکھا ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا حال یہ تھا جو لوگ سودی کاروبار کرتے وہ بے مروت ہو جاتے ہیں، سودی کاروبار کرنے والے بے مروت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خون چوسنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایک دن حبیب کا حال یہ تھا کہ جس کے دروازے پر چلا جاتا، حبیب اس دروازے سے لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا، اور دگنا چوگنا اس طریقے سے بہت زیادہ لوگوں سے سود لیا کرتا تھا۔ غریب لوگ، مفلس لوگ، مجبور اور لاچار لوگ لاچاری میں آ کر چھپ چھپا کر، اس لئے کہ وہ دور اتنے غفلت کا دور نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو آج اگر پتا چل جائے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور سود کے پیسے سے کی، کتنے لوگ ہیں جو شادی میں جانے سے بچتے، کانوں پہ جو تک نہیں گئی۔ سود کے لقمے کا کھانا کھانا اور غلاظت کھانے میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میرے جملے تلخ کو تو معاف کرنا، لیکن ہے وہ گندگی جسے سود کہتے ہیں۔ لوگ بانے سے گھوم پھر کر ادھر ادھر سے سود کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جیسے پیشاب کا نام بدلنے سے پیشاب کی حقیقت نہیں بدلے گی، پیشاب کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جیسے پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ویسے سود کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔
اس کی بڑی گندگی ہے، لیکن جو توبہ کر لے ہوا یہی حبیب جس کے دروازے پہ جاتا تھا لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ ایک دن حبیب نے بیوی سے کہا میں ابھی لوگوں سے پیسے وصول کر کے آتا ہوں، اور حبیب گھر سے نکلا وہ جوان، ننھے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، گلی کے آنگن میں کھیل رہے تھے، جیسے حبیب کو دیکھا مسلمانوں کے بچوں میں بھی ان دنوں کتنی غیرت تھی، دین کی ان کو کتنی پہچان اور معرفت تھی، بچوں کو بھی دین کتنا پتا تھا، گناہ اور نیکی میں کتنا فرق تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، کہ ننھے بچے حبیب کو آتا دیکھ کر کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں سے لگ کر غبار اور دھول اگر اپنے وجود پہ پڑ جائے گی تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بچوں نے ہٹنے کی بات کی، یہ جملے حبیب کے کانوں پہ ٹکرا گئے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اے اس محفل میں آنے والوں، شب برات کے جشن کی محفل میں آنے والوں، جب قدرت کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے تو کسی نہ کسی کی آواز آپ کے کان تک پہنچاتی ہے، اور پھر قدرت ہدایت دے دیتی ہے۔ ننھے بچوں کی آواز حبیب کے کان تک پہنچی، حبیب کے دل پہ چوٹ کیا، ارے حبیب یہ دن آ گئے تیرے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تک بسرا کے تجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے پیروں سے لگنے والی غبار اور دھول سے بھی بچنے کی کوشش کریں، لیکن کہتے ہیں سخت دل پر جلدی سے باتیں اثر نہیں کیا کرتی۔ حبیب کے دل پہ چوٹ تو لگی، لیکن ابھی مکمل طور پر دل متاثر نہیں ہوا تھا، اور پھر ایک دروازے پر حبیب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے آواز آئی کون کہا حبیب؟ خاتون نے کہا میرے شوہر گھر میں نہیں ہے، تمہارے ہی ہفتہ دینے کا چاہے وہ انتظام کرنے گئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں نا حبیب، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اس لیے تمہارا انتظام کرنے کے لیے میرے شوہر گئے ہیں۔ حبیب نے کہا تمہیں معلوم ہے جب میں کسی کی چوکھٹ پر جاتا ہوں تو پیسے لیے واپس نہیں لوٹتا، میرے پیسے دے دو ورنہ میں اتنا چلاؤں گا کہ تمہیں ذلیل کر دوں گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں۔ اور کہا پیسوں کا انتظام نہیں ہے، کا انتظام نہیں تو میں کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں لے کر جاؤں گا۔ تو کہا سنو میرے شوہر قرض کے طور پر جو ہے بکری کا سر اور بکری کے پائے ہمارے بچوں کے لیے پکانے کے لیے لا کر کے دیے تھے کہ بچے کئی دن کے بھوکے ہیں، بکری کے سر اور پیر پکا لو تاکہ ہم اپنے بچوں کو کئی دن کے بعد کھانا کھلائیں، اگر تم یہاں سے نہیں جاتے کچھ لے کر تو ایک کام کرو، آنے کی اجرت کے طور پر یہ بکری کے سر اور پائے لے کر کے چلے جاؤ، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو میرے شوہر لا کر کے پہنچا دیں گے۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے تیرے بچے کھائیں یا مر جائیں مجھے اس سے کیا، میں تو آ کر کچھ نہ کچھ لے کر کے ضرور جاتا ہوں۔ وہ بکری کے سر اور پائے بھی سود تو سود تھا، صرف آنے جانے کے لیے ٹلنے کے لیے یہ اٹھا لے گئے، اور جب گھر پہنچے بیوی سے کہا دیکھو میں بکری کے سر اور پائے لایا ہوں، اس کو پکاؤ مزے سے کھائیں گے۔ جب بکری کے پائے اور سر پکنے لگے ایسی خوشبو تھی ہانڈی سے، ایک مرد درویش آیا، اس نے کہا حبیب تیری گھر سے کھانے کی کتنی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بھی تو کچھ کھلا۔ حبیب نے جواب دیا اگر میں تجھے اپنی ہانڈی سے نکال کے کچھ دے دوں گا تو تو فقیر ہے، تو امیر تھوڑی ہو جائے گا، لیکن میں اپنی ہانڈی اٹھا کے تجھے دے دوں گا تو میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کچھ فقیر دینے بھی آتے ہیں۔ اس درویش نے کہا حبیب بہت دن تک یہ دنیا کی رنگریلیاں نہ رہے گی، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور ہر کیے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ پہلے بچوں کی چوٹ، دوسری درویش کی چوٹ، اس کے بعد دل بے چین ہوا، ہتھوڑے پہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں دل پر۔ کھانا پکا، حبیب کی بیوی نے کہا کھانا بن گیا، تو جیسے کھانا لا کر ہانڈی دسترخوان پہ رکھی گئی، حبیب نے ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا تو سارا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، تیسری چوٹ حبیب کے دل پہ لگی۔ حبیب نے کہا بچے، درویش، ہانڈی کا خون بن جانا، کیا دن آ گئے میرے، اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا ہوگا کہ میں نے سود، حرام اور ان سب میں اپنی زندگی
زندگی گزار دی، ایک دن موت کا وقت متعین ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، روح کا تعلق جب جسم سے کاٹ دیا جائے گا، نہ دولت رہے گی، نہ مال رہے گا، نہ مکان رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ حبیب چلو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، چلو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، وہ حبیب نام کا جوان بصرہ کی سرزمین پہ رہتا تھا، دل میں خیال آیا چلو توبہ کے لیے چلتے ہیں، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا تھا کہ اس نے سود میں پوری زندگی ڈبا دی تھی۔ جب وہ نکلا تو حبیب نے سوچا کہاں چلے توبہ کے لیے، دل میں خیال آیا میرے شہر میں تو اتنے بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کو دنیا امام حسن بصری کے نام سے جانتی ہے، چلو حسن بصری کی خانقاہ میں چلتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر جا کر کے جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی حبیب حسن بصری کے یہاں پہنچے، امام حسن بصری بہت خوبصورت کلام کرتے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حسن بصری جہاں موجود ہو وہاں کسی اور کو میں واعظ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حسن بصری کی شان یہ تھی، امام حسن بصری واعظ کر رہے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنے انداز میں بیان کرتے کرتے کہہ رہے تھے لوگوں توبہ کرو، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اس کو بھی معاف کر دے گا۔ حبیب کو احساس ہوا ارے میرا ذکر محفل میں ہو رہا ہے۔ حبیب نے کہا، کھڑے تھے، حبیب نے کہا امام یہ جو جملہ آپ نے کہا ایک بار پھر کے، آپ نے فرمایا اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر حبیب قریب آئے اور کہا ایک بار یہ جملہ اور کہے، آپ نے فرمایا امام حسن بصری نے اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ قدم پکڑ لیا، کہا آپ گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی، آپ گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی۔ امام حسن بصری نے پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں ہی تو حبیب سود خور ہوں، سود کا کاروبار کرنے والا میں ہی ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا بیٹے صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، جس کا لیا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا، جس کا لیا کہا میں نے سب کا دیا، میں نے سب کا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں سب کا واپس کروں گا، جتنوں کا یاد ہے واپس کروں گا، جن کا یاد نہیں ہے ان کی طرف سے میں اللہ کی بارگاہ میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ توبہ کی، مرید ہوئے اور اب گھر کی طرف لوٹے۔ اب وہ بوجھ نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ کا بوجھ انسان کو بے چین کرتا ہے، گناہ کا بوجھ انسان کو چین سے سونے نہیں دیتا۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ آج اگر تمہیں کوئی کہہ دے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے تو تم پھدکنے لگتے ہو۔ میری بہن سے کوئی کہہ دے تو ہیروئن لگ رہی ہے، وہ پھدکنے لگتی ہے۔ اس ہیرو کے دل سے جا کے پوچھو جو پوری دنیا سے داد وصول کرتا ہے لیکن راتوں کو اس کو چین کی نیند نہیں آتی، راتوں کو اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ ان کی پرسنل لائف دیکھ لو تو تم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے لگو۔ یاد رکھنا جسے تم ہیرو کہتے ہو وہ اپنی زندگی میں پرسنل لائف میں خوش نہیں ہے، اس لیے کہ میک اپ کر کے آکے اگر وہ اسکرین کے سامنے اداکاریاں کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی بہت شان والی ہے، ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں مل سکتا ویسے انسان کو اللہ کی فرما برداری کے بغیر کبھی قرار اور سکون نہیں مل سکتا۔ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں جاؤ بڑے بڑے لیڈروں کی زندگیوں کو جا کر کے دیکھو جو دنیا میں لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، نرم نرم گدوں پہ انہیں نیند نہیں آتی، لیکن وہ لوگ نہ جو گناہ کرتے ہیں نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں وہ تو اخبار بچھا کے فٹ پاتھ پر سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جو لوگ گناہ نہیں کرتے، جو لوگ جرائم نہیں کرتے، جو لوگ کسی پہ ظلم نہیں کرتے انہیں کتنی سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ دلوں کا بوجھ، یہ دلوں پر بوجھ، یہ دماغی ٹینشن کیوں ہے؟ اس کی وجہ گناہ ہے، اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی وجہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت
بغاوت ہے. اگر یہ سب انسان چھوڑ دے, پرسکون زندگی ہو, صرف زمین میں سکون نہیں بلکہ قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو سکون نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اب حبیب نے توبہ کر لی, توبہ کر لی. امام حسن بصری کے ہاتھ میں مرید ہو گئے اور مرید ہو کر اب جانے لگے تو ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے, ابھی بھی بچے وہ کھیل ہی رہے تھے. یعنی آنے جانے اتنے سارے معاملے میں بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. بچے کہتے ہیں ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. یہی بچے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ہٹو اس کے پیروں کا غبار, ہمیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے, کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, سبب ناراضگی نہ بن جائے. اور لیکن توبہ کر کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے اور دل میں کہنے لگے مولا ابھی تو میں توبہ کر کے خانقاہ سے آ رہا ہوں, کسی کو پتا بھی نہیں تو کتنا قریب ہے. ادھر میں نے گناہ سے توبہ کی, ادھر تو نے میری محبت بچے بچے کے دل میں پیدا فرما دی. پوری زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا. پھر اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا, جو غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر کہلائے اور جو غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر کہلائے. اور پھر وہ حبیب اجمی کی شان کیا ہوئی, توجہ کریں. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. اس حبیب اجمی کی شان کیا ہوئی. ایک مرتبہ وہ اپنی خانقاہ میں تھے, امام حسن بصری ان سے ملنے کے لیے نکلے. مغرب کا وقت تھا, چلنے میں دیر ہو گئی. خانقاہ میں آتے آتے مغرب کا ٹائم ہو گیا تو دیکھا کہ حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے. نماز. اب یہ پیر وہ مرید گناہوں سے توبہ ان کے ہاتھ پہ کی, ان کے ہاتھ پہ کی. یہ پیر ہیں, عربی ہیں اور وہ اجمی ہیں. دل میں خیال آیا اجمی ہے, اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں, اجمی اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں, اور میرے ہاتھ پر تو گناہوں سے توبہ کی ہے. نماز نہیں پڑھی, بعد میں نماز پڑھی. رات کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا. امام حسن بصری نے کہا اللہ میرا دل ایک ہی مراد مانگتا ہے, کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ نے خواب میں حسن بصری کو کہا حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا راضی ہونے کا, مگر تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. مولا کون سا موقع تو نے دیا تھا؟ حسن آج حبیب اجمی کے پیچھے مغرب پڑھنے کا موقع ملا تھا, اگر حبیب کے پیچھے مغرب پڑھ لیتا تو جو مرتبہ چاہتا میں وہ تجھے عطا کر دے. ان کے ہاتھ میں توبہ کی اور ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے, یہ ہے سچی توبہ کی برکت. شب برات آ رہی ہے. میرے نوجوانوں ہمارے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے, ہمارے مسائل کا حل رب کی بارگاہ میں. اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جاؤ, اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ, توبہ کرو. کس کی توبہ کی, کون سی بات آپ کو بتاؤں, کس نے توبہ کی, کیسے نے توبہ کی, اور اللہ نے سب کی توبہ کو قبول فرمایا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھتا ہوں. دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی میں گناہ ہوتے ہیں, جوانی میں برائیاں ہوتی ہیں, جوانی میں پاپ ہوتے ہیں, لیکن بس ایک چیز ہے احساس. میں عرض کر دوں, یہ بات عرض کر دوں, آپ سن لیں گے نا اس کو انشاءاللہ. ایک بات عرض کر, مجھے بہت پسند ہے یہ بات. ایک روایت ہے, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع. احساس. ہم بڑی بڑی محفلوں میں آتے ہیں توبہ کرتے ہیں, پیر صاحب آتے ہیں ان کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں, لیکن توبہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے. توبہ کا مطلب احساس, ندامت, شرمندگی. میں نے کیا کیا, یہ جذبہ, میں نے کیا کیا, یہ جذبہ. ایک چیز آؤ اسی پہ بات انشاءاللہ مکمل ہوگی. میری بہنوں کی بھی خاص توجہ, دھیان دینا, اور اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور اللہ کرے اس کی زندگی بدل جائے, زندگی سمجھ جائے. احساس. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے
کہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو چھوٹا گناہ کیا، میں نے تو چھوٹا، کہتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے گناہ سے اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس تناظر میں اب اس روایت کو سنیں، ہم جو کرتے ہیں، اگر داڑھی مڈا رہے ہیں، اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، گال پہ وسطرہ بعد میں چل رہا ہے، پہلے یہ وسطرہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ شراب حلق لونے دے حضور کا دل دکھا رہے، ہماری شادیوں کے موقع پہ ڈی جے ناچ گانے ہو رہے، حضور کا دل دکھا رہے، حرام کاروبار کرے حضور کا دل دکھا رہے، عورتوں پہ بدنظری کرے حضور کا دل دکھا رہے۔ حالانکہ ہماری نیت یہ نہیں ہے گناہ کرنے میں، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے بتاؤ جو قوم قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے، جو قوم قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچائے، اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ اچھے دن کسی کی حکومت سے نہیں آ سکتے، اگر اچھے دن آ سکتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرو، اللہ تمہیں اچھے دن کی دولت عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے جھوٹے وعدوں پہ اعتماد کرنے والوں اور قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھانے والے، سوچو جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جو ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، عشق رسول کا دعویٰ کر کے اور احساس بھی نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں۔ اس